نہ کہ ہم محرم اور الحرام آتے ہی ڈھول باجوں میں لگ جائیں، نہ ہی محرم آتے ہی ہم حلیم کی دیگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ محرم آ جائے اور ہم شربت کے پیچھے لگ جائیں۔ بالکل نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ رسومات ہیں جو غیروں نے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے کہ آپ سبیل لگائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ حلیم بنائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کچھ بھی نظر و نیاز حسین کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ حالانکہ یہ اعمال کرنا ان چیزوں سے زیادہ بدتر ہے اور خطرناک ہے جو جیسے گانا سننا ہو، خنزیر کا کھانا ہو اور حرام کا پیشاب کا پینا ہو۔ اس لیے کہ ان کو کرتے وقت گناہ کا ذہن میں ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، لیکن جب آپ سبیل لگا رہے ہیں محرم میں حسین کی سبیل، تو آپ کا ذہن یہ ہے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، اس لیے اس سے توبہ کی آپ کو توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آپ حلیم لگائیں گے اور حلیم کی آپ نظر حلیم کر رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی، تو میرے بھائیوں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام کی کوئی بھی چیز ہوگی اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کتابوں میں بھی لکھ دیا علماء نے اور تقریروں میں بھی بیان فرما دیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع، اس کی طرف پھر بات کریں گے، لیکن ہمارا بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جن کا مسلک ہے ان کو کر لیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے حنفی کہلانے والے ہیں، ان سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان رسومات سے بچیں، حلیم کی دیگوں سے بچیں۔ ایک رکعت کا ثواب بھی نہیں ملتا، سبیل لگانے سے بچیں، بریانی اور پانی کی بوتلیں، شربت کی بوتلیں اور پھر اسی طرح کولڈ ڈرنک کو تقسیم کرنے سے بچیں۔ خرچ کرنا ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، نہ کہ بانٹیں۔ اگر حلیم بانٹنا ہے تو محرم کے علاوہ کیوں نہیں بانٹتے؟ اگر حلیم کا بنانا ثواب ہے تو محرم کے علاوہ کیوں نہیں؟ اگر شربت کی سبیل لگانا ثواب ہے تو محرم کے علاوہ کیوں نہیں؟ اسی طرح جو بھی چیز ہم تقسیم کر رہے ہیں محرم میں ہی کیوں؟ محرم کے علاوہ کیوں نہیں کرتے؟ محرم سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ محرم کے بعد والے مہینے میں کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں ہے، ان کے مسلک میں ان کے رہنماؤں نے، ان کے پیشواؤں نے ان کو بولا ہے، وہ اپنے پیشواؤں کی، اپنے رہبروں کی، اپنے رہنماؤں کی تقلید کر رہے ہیں۔ ہمیں گلہ ہے اپنوں سے جو اہل سنت والجماعت والے ہیں، جو حنفی ہیں، جو سنی ہیں۔ خدا را اس سازش سے بچیں اور اس طرح کے اعمال سے بچیں جس میں کوئی ثواب نہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں اور کوئی ثواب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جس نے دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کی، آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھے گا، وہ آخرت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا، اس کا اسی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا آخرت میں اٹھنا جو ہے وہ غیروں کے ساتھ ہو جائے۔ ہم نے زندگی بھر عشق رسول میں گزار دی، عشق صحابہ میں گزار دی، اور ہمارا اٹھنا آخرت کے اندر ایسوں کے ساتھ ہو جو گستاخ صحابہ ہو۔ اور یہ تھم نہیں رہا، ہر سال یہ بدعت بڑھ رہی ہے، ہر سال ایجادات بدعات کی بڑھ رہی ہیں، رسمیں بڑھ رہی ہیں، عجیب عجیب کے الفاظ نکالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی، محرم میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی، اور محرم کے جو عبادات ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور بات، ہمارے مسلمان، ہمارے سنی اپنی گاڑیوں میں نوحہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی سن رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی سن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس کو ثواب کی نیت سے سمجھ رہے ہیں پھر تو بہت زیادہ خطرناک ہے، تو گناہ ڈبل گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی سن رہے ہیں تو پھر بھی اس کا سننا جائز نہیں۔ اس کا لگنے سے علامت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اہل تشیع ہے، آپ شیعہ ہیں، اس لیے آپ نوحہ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ کی مشابہت سے بچیں کہ آپ کو کوئی کسی کے دوسرے فرقے میں سمجھنے والا بن جائے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اہل قرابت سے، چاہنے والوں سے وہ اس پیغام کو عام کریں
اور دل کھول کے بتائیں کہ نوحہ سننا جائز نہیں ہے، حلیم کی سبیل لگانا جائز نہیں ہے، شربت کی سبیل لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو 9-10 محرم کو بانٹا جاتا ہے، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، بالکل جائز نہیں، کیونکہ سارا کا سارا اہل تشیع کے ہاں نظر حسین ہوتا ہے، اور جب نظر حسین ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت ہیں، صحابی رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، معاویہ ہو، اور امیر حمزہ ہو، عشرہ مبشرہ ہو، صحابہ جو بھی ہوں، اگر ان کے نام کی کوئی چیز ہوگی وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔